بھائی یہ کنیت ہے نا، کنیت سے جس طرح لوگ یاد نہیں کرتے یہ کنیت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں اس کو آپ یاد نہ کریں، یہ کون پوچھتا ہے؟ معاویہ بن یزید، ہاں وہی ہے نا، ہاں ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن یہ تھی، یعنی اس کے بیٹے تھے تو بیٹوں کے نام سے اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتا نا، تو یہ انٹرویو نہیں پوچھتا ہے کہ اس کی کنیت کیا تھی اور وغیرہ، لیکن آپ کو اتنا معلوم ہے کہ معاویہ جتنا یہ یزید کا بیٹا تھا، یزید کس کا بیٹا تھا؟ یعنی دادا کا نام رکھا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ نتا، ٹھیک ہے۔ ابن زیاد کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ اب اتنا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ معاویہ بن یزید جب فوت ہوا تو اس کے بعد حالات ایسے تھے جیسے ابھی بیان ہو رہیں گے عراق میں۔ جی ہاں جی، سلیمان، ایک منٹ یہ لکھ لو، سلیمان بن سرد خزاعی یہ توابین کا ایک لشکر تھا جو کہ واقعہ کربلا پر توبہ نکالنے والے سے کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اس کا لیڈر سلیمان بن سرد تھا، یہ بعض کہتے ہیں صحابی تھا، بعض کہتے ہیں تابعی تھا، اور یہ بھی اسی لوگوں میں سے شامل تھا جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے۔ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا اور انہوں نے مروان کے خلاف ایک جنگ جو ہے نا وہ لڑی تھی جس میں یہ مارا گیا تھا، وہ کام آ گیا تھا دادا، ٹھیک ہے؟ توابین کا لشکر یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ توابین کون تھے، اس کا پس منظر کیا ہے اور توابین کا بانی کون تھا، تو یہی ہے۔ چلو
عامر بن حارث کو جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا نکال دیا۔ ہاں یہ یہاں ایک منٹ یہ وہی مختار بن ابو مختار ثقفی جس کا نام ہے نا، مختار ثقفی، یہ وہی ہے جنہوں نے صرف اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر حسینیت کا نعرہ لگایا تھا، اور بعد میں عبداللہ بن زبیر کی بھائی مصعب بن زبیر نے اس کو شکست دی تھی، اور یہ قتل بھی ہوا تھا، اس کا سر قلم کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ مختار ثقفی یہ وہ ہے۔ چلو ہاں، مختار بن ابو عبید بھی جو محمد بن الحنفیہ کے پاس گیا۔ آپ پتہ ہے محمد بن حنفیہ کون تھا؟ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا تھا، لیکن یہ اس کی غیر فاطمی اولاد میں سے، فاطمہ کے بطن سے نہیں تھے۔ حضرت علی کا حضرت علی کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا خولہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ خولہ۔ اور اس کا بیٹا جو تھا نا محمد بن حنفیہ، اسی طرح حنفیہ کی طرف یہ منسوب ہے، لیکن یہ تھا حضرت علی کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ ابن حارث کو اپنا سردار بنا لیا، اور پھر اہل کوفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفد بیچ کر عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم اور مسلط وہ ہو گئی۔ یہ لوگ تو 605 میں تھے نا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ عبداللہ بن عبیداللہ بن زیاد پر بھی کسی کو بھروسہ نہیں تھا۔ سلیمان بن حرب نے بھی کہا تھا کہ ابھی ہم نہیں نکلتے، اور شام میں بھی ہنگامہ آرائی تھی۔ تو ان تمام چیزوں سے فائدہ لے کر عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور اس طرح گورنروں کو متعین کر دیا کوفہ میں بھی، اور اس طرح بصرہ میں بھی، اور پھر مصر میں بھی جو ہے نا، مصر میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت۔ مصر کا حاکم عبد الرحمن بن حجدم تھا۔ اس نے جب معاویہ بن یزید کے انتقال کی خبر سنی تو فوراً بذریعہ وفد عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ حمص کے گورنر نعمان بن بشیر اور قصرین کے حاکم ظفر بن حارث، ان دونوں نے بھی معاویہ بن یزید کی وفات کا حال سن کر عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعمان بن بشیر پہلے کوفہ کا والی تھا اور گورنر تھا، جو جب مسلم بن عقیل گئے تھے نا تو انہوں نے ان کی خاصی یہ وہ ہے، تو انہوں نے پھر عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو کیا کر دیا؟ تسلیم کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب نہ ہو سکا، لہٰذا اہل دمشق نے ضحاک بن قیس کے ہاتھ پر اس کے اقرار کے ساتھ بیعت کی تھی کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ منتخب متعین نہ ہو، اس وقت تک ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے۔ اب میری بات سنو، یہ ضحاک بن قیس کون تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ضحاک بن قیس وہ آدمی تھے جنہوں نے امیر معاویہ کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ کس کا نماز جنازہ؟ امیر معاویہ کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ تو دمشق والوں نے کہا کہ جب تک خلیفہ کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، خلیفہ نہیں بنتا، تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا قائم مقام خلیفہ ہوں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات نا؟ آپ کے احکام کی فرمانبرداری